بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں ہمیں پڑھنا ہے نون ساکن تنوین کا تیسرا قاعدہ، کیونکہ دو قاعدے پہلے ہو چکے ہیں۔ پہلا قاعدہ اظہار حلقی اور دوسرا اقلاب۔ آج اس سبق میں پڑھنا ہے تیسرا قاعدہ۔ دیکھیں سبق نمبر 11، نون ساکن تنوین کا تیسرا قاعدہ ادغام۔ ادغام کب ہوتا ہے، وہ اس کی تعریف کیا ہے، تو اس کو دیکھیے، یہ لکھا ہے پہلے حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ یہ ادغام کی تعریف ہوگی، یعنی کس کو کہتے ہیں۔ اب کب ہوتا ہے وہ نیچے قاعدے میں آئے گا۔ اس ادغام کے 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان کو جب جمع کیا گیا تو ان کا مجموعہ بنا یرملون۔ ان کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ اب اس کا قاعدہ دیکھیے، یعنی کب ہوتا ہے قاعدہ۔ نون ساکن تنوین کے بعد ان حروف میں سے، یعنی یہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا۔ ان میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ نون ساکن تنوین کے بعد ان حروف میں سے کون سا حرف آ رہا ہے، کیونکہ اس کی 2 قسمیں ہیں اس ادغام کی۔ ایک ادغام بلا غنہ یعنی بغیر غنہ کے، اور ایک ادغام غنہ کے ساتھ مال غنہ۔ تو یہ 2 طرح کا اس میں ادغام ہوتا ہے۔ تو بغیر غنہ کے جو ادغام ہوتا ہے وہ لام اور را میں ہوتا ہے، اور باقی یہ 4 حروف جو بچے، یا، میم، نون، واو، اس میں ادغام مال غنہ یعنی غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا۔ اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را آئیں گے تو بغیر غنہ کے ادغام تام ہوگا، اور اگر نون ساکن تنوین کے بعد یا، میم، نون، واو، ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، غنہ کر کے ادغام کریں گے۔ اب اس میں ہم نے کچھ مثالیں لکھی ہیں، لہٰذا ان کو پڑھنے سے پہلے ہم آپ کو اور زیادہ مثالیں اس میں دکھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر یہ جو آ رہا ہے، اس میں یہ پہلا وہ ہے ادغام جو بغیر غنہ کے ادغام ہوگا۔ نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را آئے گا تو بغیر غنہ کے ادغام ہوگا، یعنی ادغام تام ہوتا ہے۔ اس میں پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جاتا ہے۔ یہ اس میں پورے میں اوپر سے نیچے تک آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں مثالیں لکھی ہوئی ہے، یعنی ادغام بلا غنہ۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ مثالیں ہم نے اس پہ بلیک بورڈ پہ لکھی ہیں، باقی اس میں آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو وہ ہو گئیں، اور اب آئیے یہ دوسری والی بھی دیکھ لیجئے آپ۔ اس میں دیکھیے ہے نا، یہ اوپر سے نیچے تک اس میں سب وہ حروفوں کی مثال لکھی ہوئی ہے جس میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، یعنی نون ساکن تنوین کے بعد یا، میم، نون، واو میں سے کوئی حرف آتی ہے تو یہ پورا ادغام مال غنہ سب میں ہوگا۔ یہ پوری مثالیں وہی لکھی ہوئی ہیں۔ چلیے اب اس میں دیکھتے ہیں، اور بلیک بورڈ میں جو لکھا ہے اور اس میں جو مثالیں دی گئی ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے یہ لکھا ہے ادغام بلا غنہ، اس کی مثالیں یہ پورے میں آئی ہیں، اور نیچے میں ادغام مال غنہ، اس کی مثالیں یہ نیچے آئیں۔ تو سب سے پہلے اوپر سے یہاں سے شروع کرتے ہیں، اور اس کی ہجے کیسے ہوگی پہلے اس کو دیکھیے۔ ہجے بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر اس کو ربا بھی پڑھیں گے۔ تو ہجے اس کی ایسے ہوگی، میم، نون، لام، زیر، مل۔ پڑھا جا رہا ہے لام، لکھا ہے نون، تو یہ نون لام سے بالکل بدل جا رہا ہے۔ میم، نون، لام، زیر، مل، لام زبر لا، دال، نون پیش دن، ہا پیش ہو، مل لدن ہو، بدل گیا ہے نا، نون لام سے بالکل بدل گیا۔ اور یہی ادغام تام کی تعریف میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جائے تو وہ ادغام تام ہوتا ہے،
اور پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل نہ بدلے بلکہ اس کی کچھ صفت باقی رہے تو وہ ادغام ناقص ہوتا ہے۔ تو اس میں نون ساکن تنوین کے بعد جب لام اور را آتی ہیں تو اس میں نون ساکن تنوین بالکل دوسرے اس سے لام سے اور را سے بدل جاتی ہیں، جیسے اس میں ہوا من لدنہ، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیے یہ نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، میم نون را زیر مر، ٹھیک ہے، میم نون را زیر مر، را بازور رب بازر بی، مر ربی، ٹھیک ہے، مر ربی۔ اب ان دونوں کو دیکھیے، میم کو جو ہے یہاں نون اور لام کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا، میم نون لام زیر مل، نون ساکن ہے اس کے بعد یرملون کا لام ہے تو یہاں پر ادغام تام بلا غنہ ہوگا، بغیر غنہ کے ادغام ہوگا، یعنی نون ساکن لام سے بالکل بدل جائے گا۔ مل دنہ، دال کو نون سے ملا کے پڑھا جائے گا، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کا ہا ہے، یہاں اظہار ہلکی ہوگا یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، مطلب یہاں کہیں بھی غنہ نہیں ہوگا۔ مل دنہ، ایسی میم نون را زیر مر، اس کی ہجے ہو گئی، مر ربی، یہاں بھی کیا کریں گے، نون ساکن ہے اس کے بعد را ہے تو یہ نون را سے بالکل بدل جائے گا، را کو پر پڑھا جائے گا، مر ربی، اس کو جلدی پڑھا جائے گا، مر ربی۔ اس کو دیکھیے یہ دو مثالیں نون ساکن کی ہو گئیں، اور یہاں یہ تنوین کی دو مثالیں ہیں، را زاز رز، قاف لام دو زبر قل، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تنوین کا نام نہیں لینا ہے، دو زبر ہے تو اس کو لام سے ملا کے پڑھ دیا جائے گا، را زاز رز، قاف لام دو زبر قل، رزقل لام زبر لا، کام میم پشکم، رزقل لکم، ٹھیک ہے۔ را کو زا سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا، کاف میں دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون کا لام ہے، یہاں ادغام تام بلا غنہ ہوگا، لام زبر لا، کام میم پشکم، لام کو جلدی پڑھا جائے گا، کاف کو میم سے ملا کے اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، رزقل لکم ہو گیا۔ یہاں دیکھیے را زبر را، حمزہ وا پیشو، رعو، فا را دو پیش فر، رعوفر، را زبر را، حیا زرہی، رحی میم دو پیش من، رحیم، رعوف الرحیم، را کو جلدی پڑھا جائے گا، زبر ہے، حمزہ وا پیشو، حمزہ کو واو سے ملا کے پڑھیں گے، واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں واو مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، فا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون کا را ہے تو یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، بغیر غنہ کے ادغام ہوگا، را کے اوپر زبر ہے جلدی پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ زبر ہے، حیا زرہی، اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا، یا یہاں پر مدہ ہے، میم کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، رعوف الرحیم، ٹھیک ہے، رعوف الرحیم۔ تو یہ چار مثالیں ادغام بلا غنہ کی ہو گئیں۔ اس میں اب نیچے دیکھیے تو یہ غنہ کے ساتھ ادغام اس میں ہے نیچے، پہلے اس کو چاہیں تو روا پڑھ لیجیے، من لدنہ ہے نا، جلدی پڑھا جائے گا، من ربی، رزقا لکم، رعوف الرحیم، اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ نیچے والے میں یہ ادغام مال غنہ یعنی غنہ کے ساتھ ادغام اس میں ہوگا، تو اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد یا لائے ہیں اور یہاں تنوین کے بعد یا ہے، اور یہاں نون ساکن کے بعد واو اور یہاں پر بھی تنوین کے بعد واو لائے ہیں، کیونکہ اب اس میں کیا ہے، یا میم واو نون یہ چار حروف ہیں، ٹھیک ہے، لام اور را کو چھوڑ کے، تو اس میں ہم صرف دو لائے، کیوں لائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نون ساکن کے بعد میم آتی یرملون کی میم آتی تو اس میں نون پورا بدل جاتا، وہ میم ہی پڑھی جاتی، اور نون ساکن کے بعد جب نون آتا ہے تو نون کا نون میں ادغام وہاں پر بھی ہو جاتا ہے، تو وہ آسان ہے، اور یہ دونوں تھوڑے سے مشکل ہیں ادائیگی میں، یہ مشکل جاتا ہے، اس کو کیسے ملانا ہے، کیسے ہم اس کو ادا کریں، تو اس میں تھوڑا سا مشکل جاتا ہے، تو لہذا انہی دو حروف کو میں یہاں پر لے کے آیا۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں، میم نون یا زبر مئی، ٹھیک ہے، اب نہ تو نون پورا پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، میم نون یا زبر مئی، ٹھیک ہے، مئی، کیا ہوا، نون کچھ پڑھا گیا اور کچھ نہیں پڑھا گیا، ایک الف کی مقدار یہاں غنہ کریں گے، میم نون یا زبر مئی، یا فا زبر یف، عین زبر آ لام پچھلو، مئی یفعلو، ٹھیک ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، اجرا اس کا ایسے ہوگا، میم کو نون اور یا سے ملائیں گے،
میم نون یا زبر مئی، یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد یرملون کی یا ہے، ادغام مال غنہ ہوگا، یا کو فا سے ملا کے جلدی پڑھیں گے، عین کو بھی جلدی پڑھا جائے گا زبر ہے، لام کو بھی جلدی پڑھیں گے پیش ہے، من یفعل، شین را زبر شر، را یا دو زبر رین، شر رین، یا زبر یا، را زبر را، ہا الٹا پیش ہو، شر رین یراہ، ٹھیک ہے، تنوین کے بعد یرملون کی یا ہے، ادغام مال غنہ ہوگا، اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، شر یراہ، یہاں دیکھیے میم نون واو زبر مون، واو پیش وہ، عین زیری دال زبر دا، من وعیدہ، ٹھیک ہے، من وعیدہ، اس طرح سے اس کو ملایا جائے گا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد یرملون کا حروف یرملون کا واو ہے، یہاں ادغام مال غنہ ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، واو کے اوپر پیش جلدی پڑھا جائے گا، عین کے نیچے زیر ہے اس کو جلدی پڑھیں گے، دال کے اوپر زبر ہے اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، من وعیدہ۔ یہ دیکھیے ہا زبر ہا، میم یا زیر می، حمی، میم واو دو زبر مون، حمیم، واو زبر وا، غین سین زبر غس، سین علی سا، قاف دو زبر قن، وغساقن، پورا ملا کے پڑھیں گے، حمیما وغساقن، ہا کو جلدی پڑھا جائے گا، میم کو یا سے جب ملائیں گے تو یہاں یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے، کھینچ کے پڑھی جائے گی۔ یہاں پر دو زبر کی تنوین میم کے اوپر ہے، اس کے بعد یرملون کا واو ہے، ادغام مال غنہ ہوگا، غنہ کریں گے، واو کو جلدی پڑھیں گے زبر ہے، غین کو سین سے ملا کے جلدی پڑھا جائے گا، سین کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا، الف مدہ ہے، قاف کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد یہ الف جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، حمیما وغساقا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اس کی مشق کرنی ہے خوب اور یاد کرنا ہے۔ اب چاہیے تو پھر سے ربا پڑھ لیجیے، چلیے، یہ بلا غنہ، من لدنہ، من ربی، رزقا لکم، رؤوف رحیم، ہو گیا، اس میں غنہ کر کے پڑھنا ہے، من یفعل شرا یرہ، من وعد حمیما وغساقا، اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ اور دیکھ لیجئے، میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں غنہ والا، بغیر غنہ کی جو ادغام ہوتی ہے وہ تو آسانی سے ہو جاتی ہے، کوئی دقت نہیں ہے اس میں، پہلا حرف دوسرے حرف سے بالکل بدل جاتا ہے، لیکن جس میں غنہ ہوتا ہے اس میں دیکھ لیجئے، اس میں بہت سی مثالیں ہیں، اس میں اصل میں جگہ کم تھی، اس میں کہاں سے اتنی مثالیں لکھ پاتا میں، لہذا اس میں تھوڑی سی یہ چار مثالیں میں اس کی لکھ دیا، 4 یہ غنہ والی کی لکھ دیا۔ تو غنہ والی کی آپ کو دیکھنا ہے تو اس میں دیکھیے کتنی مثالیں دی گئی ہیں، آپ دیکھیں یہاں پر، یہ دیکھیں، ہے نا، یہ پورا جو اس میں صفحہ لگایا گیا ہے، یہ دیکھیے اس صفحے میں اوپر سے نیچے تک آپ بار بار اس کو پڑھ لیجئے، خوب پڑھیے، جیسے مم مثلی ہی، یہ شروع میں جو آ رہا ہے اوپر، مم مثلی ہی، تو میم نون میم زیر مم، میم ساجر مس، لام زیر لی، ہاقڑی زیری، مم مثلی ہی، ہے کہ نہیں؟ آگے ہے مم مشہد سراجا منیرا، اس طرح سے یہ پوری مثالیں نیچے تک ہیں، تو آپ اس میں دیکھ کے بھی خوب اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں، اس کو اچھے سے یاد کیجئے۔ یہ قاعدہ نمبر 3 ادغام ہو گیا، انشاءاللہ آپ چوتھا قاعدہ وہ بعد میں دیکھیں گے۔ خدا حافظ۔